أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم الشیطان الرجیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے بہت خوشی والا دن عید الاضحیٰ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی تمام مسلمان بھائی، تمام مسلمان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے اپنا ایک فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی عید الاضحیٰ کے روپ میں۔ اور اس عید الاضحیٰ کا جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے میرے محترم بزرگ دوستوں۔ تو جتنا بہتر سے بہتر ہو، ہم لوگ چاہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع کو جو ہے ہاتھ سے گوائے نہ، کوئی غلط راستے پہ نہ جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے ہم سے، تو جتنا ہو سکے ہم لوگ نیک کام کی طرف جائیں۔ بتایا جاتا ہے ایمان والے کو، ایک ایمان والے کا صحبہ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ ہم بھی کیوں نہیں اس کی طرح ہیں، جیسے ایک غیر ایمان والے کو دیکھ کے غیر ایمان والا ایسا بھٹکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی دولتوں سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمایا۔ تو ہم اپنے ایمان کی زیادہ حفاظت کریں اور اپنے ایمان پہ جو ہم نے جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح بتانے کی بات یہ تھی، آج بہت افسوس اور ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ایک جگہ یہ نماز پڑھنے کے لیے ہی گئے تھے، لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ امام نہیں تھے، وہ عبادت خانہ تھا۔ تو وہاں ہم بولے کہ ٹھیک ہے نماز ہم پڑھا دیں گے، کوئی تکبیر کہہ دیں۔ تو وہاں 5-6 جنے ہی موجود تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، انہیں تکبیر بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ لوگ گانا سن کے اس کی کاپی کر لیتے ہیں، لیکن 5 ٹائم جو ہے اذان ہم سنتے ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں مسلمان بھائی 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ مؤذن کیا کر رہا ہے، امام کیا کر رہا ہے، لیکن یہی کہیں گانا بج رہا ہے تو ترنت ہم اس کے پیچھے گانے لگتے ہیں۔ گانا تو ہمارے اس دماغ میں ایسے ایڈ ہو رہا ہے جیسے یہ کمپیوٹر ہو گیا، لیکن دین اور اسلام کی بات جو ہے وہ ہمارے دماغوں کے اندر ایڈ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ایمان بھی سیکھنا ضروری ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں کیا غلطی ہے، کیا خطا ہو رہی ہے، کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، کس طرح نہیں پڑھنی چاہیے، کس طرح وضو کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں غسل کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی فلمی دنیا میں دیکھ لیجئے، فلمی دنیا میں وہ کون سا کپڑا پہن رہا ہے، وہ کون سا پینٹ پہن رہا ہے، وہ کون سا جوتا پہن رہا ہے، اس پہ ہم لوگوں کا بالکل نظر ہے۔ اور ہم لوگ آج اپنا جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، جو ہمارے نبی کا لباس ہے، ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں، اور جو جتنا غفلت والی زندگی ہے اس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو بہت افسوس کا مقام ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے میں سمجھا اس بات کو جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بتائیے ایک تکبیر نہیں کہہ پا رہے ہیں، جو جماعت کھڑی ہو جائے، تکبیر بھی خود کہنا پڑ رہا ہے اور نماز بھی پڑھانا پڑ رہا ہے۔ تو آج ہمارے مسلمان قوموں کا یہ حال ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور وہاں کوئی بچے ٹائپ پہ نہیں تھے، بڑے بڑے بزرگ بھی تھے، بڑے بڑے نوجوان لڑکے تھے، نوجوان ساتھی تھے۔ اس کے بعد بھی ہم یہ بولے کہ ٹھیک ہے ہم امامت کروا دیتے ہیں، 2 رکعت نماز جو ہے ہم پڑھا دیتے ہیں، لیکن تکبیر کہہ دیجئے۔ تو ہمیں 4 لوگوں سے پوچھنا پڑا، آپ کہہ دیں گے؟ آپ کہہ دیں گے، لیکن ایک گانا بول دیجئے ان کو گانے کے لیے، تو بولے ہم پورا گا دیں گے۔ گانا تو آپ پورا گا دیجئے گا، لیکن قبر میں یہ کام تھوڑی آئے گا گانا اور بجانا۔ قبر میں آپ کے کیا کام آنے والا ہے؟ من دینکم من ربکم، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، تم کس کو مانتے تھے؟ اور یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کس ہیرو کو فالو کیے تھے، کس ہیرو کے کپڑے پہ پہناوا پہنے تھے،
नबी की सुन्नत हमारे चेहरे पे हो, नबी की सुन्नत हमारा पहनावा हो, बदन पे हो, सर पे टोपी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरह जो है मेरे कहने का मकसद यही था कि जितना से ज़्यादा हो दीन से जुड़े, दीन को सीखे। नहीं कुछ मालूम है, जिस इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिस इमाम के पीछे हम जनाजा पढ़ते हैं, जिस इमाम से हम निकाह पढ़वाते हैं, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। ये इमाम साहब हमें अजान देना नहीं आ रहा है, हमें तकबीर कहना नहीं आ रहा है, हमें मस्जिद में किस तरह घुसना है, हमें वज़ू किस तरह करना है, हमें गुस्ल किस तरह करना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बताया जाता है बिना घर से बाहर निकले हुए एक माचिस नहीं ला सकते हम। ये माचिस है, बिना घर से निकले हुए एक माचिस नहीं ला सकते हम। तो ईमान किस तरह सीख लेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। तो जिस तरह हम एक माचिस की कांटी लेने के लिए भी हमें घर से बाहर जाना होता है, दुकानों पे जाना होता है, इसी तरह जब हम ईमान सीखने के लिए जो है हमें घर से निकलना होगा, ईमान सीखना होगा, अल्लाह के रास्ते में जान और माल लगाना होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकल कर हम अपने इमाम से, बताया जाता है, उलमाए कराम बताते हैं कि हम जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ 5 टाइम अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एक एक आयत सीखेंगे तो 5 आयत हो जाएगी। एक एक आयत का मतलब ये एक अलीफ सीखे, बा सीखे, ता सीखे, 5 टाइम में वो चला जाएगा सा पे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बताया जाता है आप बाहर नहीं जा सकते, अपना जान माल बाहर नहीं लगा सकते, अपना वक्त नहीं लगा सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि अपना जो है जिस इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिस गांव में हम रह रहे हैं, वहाँ मौलाना होंगे, मुफ्ती होंगे, कारी होंगे, उलमाए कराम मौजूद है जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनसे एक आयत ज़रूर सीखें, हैं, एक तरीक़ा सीखें, एक सुन्नत सीखें, एक फ़र्ज़ सीखें। एक एक करके सीखिएगा, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में 60 साल उम्र हो गया, 50 साल उम्र हो गया, किसी का 30 साल उम्र हो गया और उसे सही से अजान देना नहीं आ रहा है, तकबीर कहना नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी तो रही 30 साल, हमारी ज़िंदगी तो रही 50 साल, लेकिन हम क्या किए हैं? हम अपनी ज़िंदगी वो कहाँ लगाए? खेती में लगा दिए, नदी में लगा दिए, हैं, मछली मारने में लगे रहे हैं, उधर सुबह बस लिए हंसुआ और चल दिए खेत में। तो ये खेत काम नहीं आने वाला है। आखिरत में कल क़यामत के दिन ये हंसुआ, ये धान और ये गेहूँ, ये ऊख, ये खेती बाड़ी कुछ काम नहीं आएगी। बताया गया, हदीस पाक में आता है कि ये जो अनाज उपजाता है, ये अनाज जो उपजाया जाता है खेत में, क्या तुम इस अनाज को तुम उपजाते हो या मैं उपजाता हूँ? अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे से सवाल कर रहे हैं। बारिश बरसाने वाला मैं हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उस बारिश से तुम्हारे खेत में जो अनाज है मैं उसे जला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसे उगा सकता हूँ। किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि जिस बानी से उस खेत को नुकसान पहुँच जाए तो उसमें चाहे कोई खाद मार ले, कोई कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। तो सब कुछ एक अल्लाह से होने का वादा है। बताया गया, अल्लाह तबारक व तआला खुद कर हदीस पाक में फरमा रहे हैं कि तुम जो सोच रहे हो कि ये खेती में गल्ला मैं उगा रहा हूँ, तुम नहीं उगा रहे हो, उगाने वाला मैं हूँ। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब ये सोच के हम खेती में लगे रहे, बाड़ी में लगे रहे, तो इससे हमारा काम जो है नहीं होने वाला है। हमें कुछ सीखना होगा। हमारा उम्र आज 40 साल 50 साल हो गया, किसी का 30 साल हो गया और सही से जो है नमाज का तरीका नहीं आ रहा है, कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है। तो यहाँ गांव वाला भाषा चलेगा, यहाँ हो ठीक हो ना, चाय पी लूँ, नाश्ता कर लूँ, ये सब काम नहीं आने वाला है। वहाँ जो है हमारी ज़बान ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। वो जो बोलेंगे वो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे का बोल रहे लगा, हमरे कुछ समझ ही में ना आबो। तो हुआ पे कोई ना मिलियो तोरे मसला मसाइल पूछे वाला कि जाके मसला पूछबू कि हो ये ऐसे ऐसे बोल ले, का बोल ले। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे हिसाब से जो है बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है ये सब चीज़। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से हम लोग जो है अपने लिए, अपने जो हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, बाप जा चुके हैं, दादा जा चुके हैं, नाना जा चुके हैं, हमारी बीवी जा चुकी है, हमारे बच्चे जा चुके हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने रोए, उनकी मग़फ़िरत मांगे, उसके सदक़े ही सही
اللہ ہماری زندگی کو بدل دے، ایسا ہم اپنے لیے بھی دعا کرے کہ کل جو ہے قیامت کے دن، کل قبر کے دن ہمیں کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بتایا گیا دنیا میں ہم آئے ہیں ایک ایگزام کے لیے، جیسے بچے اسکول میں جو ہے پڑھائی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ پڑھائی کرتے ہیں، وہ 1 سال پڑھائی کرنے کے بعد وہ پیپر دیتے ہیں۔ اب پیپر دینے کے بعد کوئی بچہ آپ کا ہی ہو یا ہمارا بچہ ہو، وہ فیل ہو جاتا ہے، بولتے ہیں کہاں تھا تمہارا دھیان ہے، موبائل پہ لگے رہے دن رات، موبائل پہ لگنے سے ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح کل قیامت کے دن، کل جب قبر میں ہم کو ڈالا جائے گا، اندھیری کوٹھری ہوگی، وہاں نہ کوئی لائٹ ہے نہ وہاں کوئی پنکھا ہے، جو ہم کہیں گے کہ ہاں اندھیرا ہے، ذرا لائٹ چالو کر دیا جائے، ذرا وہ پنکھا، گرمی لگ رہا ہم کو پنکھا چالو کر دیا جائے، تو وہاں جو ہے اعمال چلے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہاں جو ہے لائٹ بھی جلے گی، پنکھا بھی چلے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے بھی میں اس پہ ویڈیو بنایا تھا کہ اگر ہم بیمار پڑ جائیں، اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو ترنت ہم اپنا راستہ دوسرا چن لیتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہم چاہیں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور جتنا ہو سکے اللہ سے لو لگا کے مانگے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ چیز تمہارے یہ کرنے سے ہوگا، تو وہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز نہ ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو اور تم یہ چیز مانگو، اگر تمہیں نہ ملے تو یہ سمجھو کہ ہماری نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے، نہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہ اللہ کبھی اس کو کاٹ ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں ہم یہ سوچے کہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، ہمارا نماز مکمل نہیں ہے، ہماری دھیان نماز پہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ اگر نماز درست نہیں ہو ہماری، تو ہمارا جو مانگنے کے لیے ہم کھڑے جائیں نماز پہ، مسجد کے اندر، تو میرے محترم بزرگوں دوستو وہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو بنا نماز پڑھے ہوئے کیسے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دین سے دور ہو کے کیسے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، زیادہ سے زیادہ دین سے جڑنے کی کوشش کرے۔ بتایا جاتا ہے کہ جان اور مال، اپنا وقت سب خرچ کرے، اللہ کے راستے میں نکلے 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، 3 دن کے لیے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ سیکھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کھانا کھانے کا طریقہ ہے، اٹھنے کا طریقہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ ہے، لیٹنے کا طریقہ ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، گھر میں آئے آرام سے پڑھ رہے ہیں، نہ آگے دیکھنا نہ پیچھے دیکھنا، کون ہے کیا ہے نہیں ہے۔ تو یہ سب بھی جو ہے ایک مسئلہ ہے، اور اس سب کے لیے جو ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے لیے جو ہے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے رابطہ کریں، ہم ان سے جو ہے کوئی چیز ہو جائے ہم سے، تو ہم ان کا مسئلہ لیں، ہم ان سے جا کے پوچھیں، کیونکہ بھائی کہ یہ غلطی ہو گئی ہم سے، اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم اور آپ ایک ایسے ہو چکے ہیں کہ ایک چیز پوچھنا گوارا نہیں سمجھ رہے، بولے جو ہیں ہم ہی ہیں، مولانا مفتی کا ہے، اسے بڑکا مولانا مفتی تو ہم ہوئیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے دلوں کے اندر ایک وہم ہے، جو ان کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے پیچھے محنت کیا ہے، جیسے ہم کھیتی کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ہم دنیاوی کے لیے، دکانوں کے لیے، کھیتی کے لیے، مکانوں کے لیے جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں، اس طرح جو ہے علماء کرام نے اپنا جو ہے پورا وقت لگایا ہے، پوری محنت کی ہے اس پہ، تب جا کے ان کو علم حاصل ہوا ہے۔ تو ان سے بڑے جو ہے ہم نہیں بن سکتے کبھی بھی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگوں نے آج صحیح سلامت بقرہ عید منایا اور بقرہ عید کی نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو امن اور چین کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی اور جو بچی کھچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی کو اپنے دین پہ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی کو اور اس زندگی بری زندگی سے بہتر زندگی بنائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ
دین پہ چلنا آسان فرمائے، اور جب موت آئے تو کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔